بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. سورۃ فاتحہ کی تفصیل مکمل ہونے کے بعد دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ. اس کے اندر 266 آیتیں یا 287 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں. اس میں 6221 کلمات، 25025 حروف ہیں. سورۃ البقرہ کی تفسیر سے پہلے چند باتیں قرآن مجید کے متعلق عرض کرنی ہیں. قرآن مجید کے اندر آیتیں استعمال ہوتی ہیں. آیت لغت میں اس کے مختلف معنی آئے ہیں. آیت کا معنی نشانی بھی آتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور دن و رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو یہاں آیت بمعنی نشانی ہے. آیت بمعنی معجزہ بھی آتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. کہ وہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ کیوں نہیں نازل ہوتی اس کے رب کی جانب سے اس پر کوئی معجزہ، کیوں نہیں نازل ہوتا. تو یہاں آیت کا معنی معجزہ مستعمل ہے. آیت کا معنی حکم بھی آتا ہے. قرآن مجید میں جیسے ہے کہ منصب نبوت میں سے ایک بات یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر ہمارے احکام. اور اس طرح ہی وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، ہمارے احکام کا نہیں انکار کرتے مگر کافر. اور اسی طرح ہی آیت بمعنی حصہ بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ جو چند الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں. اور یہ جو آیت ہوتی ہے کبھی یہ ایک حرف پر مشتمل ہوگی، جیسا کہ قاف یہ آیت ہے، اور یہ کبھی ایک لفظ پر مشتمل ہوگی جیسا کہ الف لام میم، اور یہ کبھی چند الفاظ پر مشتمل ہوگی جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر. اور کبھی یہی ایک آیت ہی پورے رکوع پر بھی مشتمل ہوگی، جیسا کہ سورۃ مزمل کا آخری رکوع جو ہے یہ ایک پوری آیت ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی الی آخر سورہ، یہ پورا رکوع ہے ایک آیت پر مشتمل. اور اس کے مقابلے میں ساتھ ساتھ یہاں دوسری بات سورت ایک حصے کو کہتے ہیں، جز کو کہتے ہیں. اور اصطلاح کے اندر سورت اس کو کہتے ہیں جس میں کم از کم 3 آیات ہوں، جیسا کہ سورۃ العصر ہے یا سورۃ الکوثر ہے، ان میں 3 آیات ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب، یہ جو پہلے سورۃ فاتحہ ہے، پھر سورۃ بقرہ ہے، پھر سورۃ نساء ہے، پھر سورۃ مائدہ ہے، یہ ترتیب بعد کی نہیں ہے، کسی بعد میں آ کر کسی نے بنا دی ہو. یہ ترتیب توقیفی ہے اور اللہ کی جانب سے یہ نازل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ آیت جب نازل ہوتی تھی یہ آیت فلاں جگہ فلاں صورت میں رکھ دو. تو گویا کہ یہ توقیفی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ترتیب ہے، اس سے انحراف جائز نہیں ہے. پھر بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں. اب ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ یہ بعض صورتیں مکی ہیں بعض صورتیں مدنی ہیں؟
تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. مفسرین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی، چاہے کسی مقام پر بھی نازل ہوئی ہوں، چاہے مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہوں، تبوک میں نازل ہوئی ہوں، خیبر میں نازل ہوئی ہوں، ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی. اور اس کے بعد صورتوں کی ترتیب یوں بھی ہے کہ سورت بقرہ سے لے کر سورت یونس تک ان صورتوں کو طوال کہا جاتا ہے، یعنی لمبی صورتیں. یہ 7 لمبی صورتیں ہیں. پھر سورت یونس سے لے کر سورت نحل تک ان صورتوں کو سورت مثانی کہا جاتا ہے. پھر سورت نحل سے لے کر سورت حجرات تک ان صورت کو سورت میئین کہا جاتا ہے، یعنی یہ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو 100 یا 100 سے زیادہ یا 100 کے قریب آیتوں پر مشتمل ہوتی ہیں. پھر سورت حجرات سے لے کر سورت ناس تک ان صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے. پھر اس مفصلات کی بھی 3 قسمیں ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. سورت حجرات سے لے کر سورت بروج تک طوال مفصل ہے، اس لیے فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں مسنون یہی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک صورتیں پڑھی جائیں. اور سورت بروج سے لے کر سورت ممتحنہ تک یہ اوساط مفصل ہے، اس لیے مسنون یہ ہے کہ عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں یہی صورتیں پڑھی جائیں. اور سورت ممتحنہ سے سورت ناس تک یہ قصار مفصل ہے، اس لیے مسنون یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں انہی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھی جائے. مسانی سے آگے والوں کو، یہ یونس سے آگے والوں کو مسانی کے کہنے کی وجہ سے جی مسانی کہنے کی وجہ مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ یہ صورتیں طوال مفصل سے بڑی ہوتی ہیں اور میئین سے چھوٹی ہوتی ہیں، اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں عموماً، تو اس وجہ سے مفسرین نے اس کو فرمایا کہ یہ صورت مسانی ہے. باقی واللہ عالم. اس کے بعد ایک بات یہاں یہ ہے کہ صورتوں کے اندر جو مکی صورتیں ہیں وہ اس میں بنیادی احکام اور عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت کا ذکر ہے. اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں تمام قسم کے احکام، تمام قسم کے عقائد مذکور ہیں. اس لیے یہاں سورت بقرہ بھی مدنی صورت ہے، اور سب سے پہلے مدنی صورت کا آغاز اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوع انسانی کے مزاج کی رعایت رکھی ہے کہ اس میں تمام قسم کے احکام، تمام قسم کے واقعات آ جائیں گے. جو بندہ جس مزاج کا ہوگا وہ وہی حکم لے کر اس پر عمل پیرا ہوگا. یہ مفسرین نے وجہ فرمائی ہے ذکر. اس کے بعد سورۃ البقرہ، یہ صورتوں کے نام رکھنے کی وجوہ تسمیہ. کبھی تو صورت کا نام اس کے پہلے حرف سے لے کر نام رکھا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ القاف ہے، سورۃ الصاد ہے، تو پہلا حرف لے کر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. کبھی تو صورتوں کا نام رکھا جاتا ہے سورت کی پہلی آیت کے اندر کوئی لفظ لے کر، جیسا کہ سورۃ کوثر ہے تو اس کی پہلی آیت میں کوثر منقول ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الکوثر رکھ دیا گیا ہے. اور کبھی تو اس میں کوئی واقعہ مشہورہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے اندر گائے کا واقعہ آئے گا آگے، تو اسی گائے واقعہ جو مشہور ہے اسی کی بنیاد پر سورۃ بقرہ کا نام بقرہ رکھ دیا گیا. سورۃ البقرہ کی فضیلت، یہ دوسری بات ہے. سورۃ البقرہ کی فضیلت احادیث میں بکثرت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر وہ جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یؤتى بالقرآن یوم القیامۃ وأهلہ الذین كانوا یعملون به تقدمہ البقرۃ وآل عمران.
کہ قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور اس کے قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا. ایسے قرآن والے جو عمل کرتے ہیں قرآن مجید پر، ان کے آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی ان کی سفارش کے لیے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، فقط قرآن کو ماننا کافی نہیں، قرآن کے ساتھ قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. آج جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جیسے کہ چکرالوی ہیں، یہ دوسرے حضرات چترالوی ہیں، یہ حضرات اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں لیکن قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوتے، قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آئیں گے. اسی طرح ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر حدیث میں فرمایا، تعلموا سورۃ البقرۃ فإن أخذها برکۃ وإن ترکها حسرۃ. سورۃ بقرہ کو سیکھو، اس سورۃ بقرہ کا سیکھنا برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت اور ندامت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، لکل شیء صنام وصنام القرآن سورۃ البقرہ. ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے. تشبیہ اس بات میں ہے کہ جیسے کہ اونٹ کے اندر کوہان بلند و بالا اور نمایاں ہوتی ہے، سورۃ البقرہ بھی پورے قرآن مجید میں نمایاں ہے. اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے مقام پر، اقرأوا الزہراوین، دو روشنی والوں کو پڑھا کرو، یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، قیامت کے دن تمہارے لیے یہ سائبان بن کر آئیں گی، سایہ لے کر آئیں گی. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ صورت اتنی اہمیت کے حامل ہے، اس میں ایک آیت ہے جو پورے قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے، وہ بھی اسی میں مذکور ہے. اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کی ہر آیت کے ساتھ ہزارہا فرشتے نازل ہوئے ہیں اس آیت کو لے کر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سورۃ البقرہ کو اہمیت کے ساتھ لیں اور اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کو بڑھا کریں. اور یہ صورت جامع ہے اس بنیاد پر کہ اس میں مختلف قسم کے مضامین آ گئے. اس میں منعم علیہم لوگوں کے بکثرت اوصاف ذکر کیے گئے، جس کو دیکھ کر ہم پہچان سکیں گے اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں گے. اس کے اندر گمراہ لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اس میں توحید کے دلائل و عقلیہ نقلیہ ذکر کیے گئے، اور اس میں نبوت کے دلائل و عقلیہ نقلیہ ذکر کیے گئے، اور اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے فضائل ذکر کیے گئے. اس میں تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ، ان تمام چیزوں کو الغرض ابتدا سے لے کر انتہا تک انسان کے جتنے احوال ہیں، چاہے اجتماعی احوال ہوں، چاہے انفرادی احوال ہوں، چاہے وہ مملکت کے احوال ہوں، چاہے غیر مملکت کے احوال ہوں، وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس صورت کے اندر جو احکامات ہیں اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے.